السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے الحمدللہ، اور سورہ بقرہ کی بھی ہماری 130 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 131 اور آیت نمبر 132، یعنی آیت نمبر 131 اور 132۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک اسی طریقے سے پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم، اذ کے ذال کو نرمی کے ساتھ میں پڑھنا ہے، قال قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے، ربه یہاں پر دیکھیے چھوٹا مد بنا ہوا ہے، اور چھوٹا مد آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، تو گویا کہ حروف مدہ کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے اور وہ بھی اگلے ورڈ کے اندر آ رہا ہے۔ اس صورت میں چھوٹا مد بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ میں نے پیچھے سے لوٹا کر کے اس لیے پڑھا ہے کہ یہاں پر دیکھیے لام الف کی علامت ہے، اور لام الف کی علامت پر سانس نہیں توڑتے ہیں، تو اس لیے اگر بیچ میں سانس توڑا جاتا ہے تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے میں نے پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھا ہے۔ قال کے قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے، لرب را کو پر کر کے پڑھنا ہے، عالمین عین کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے اور حلق سے بھی نکالنا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ وَوَصَّى صاد کو پر کر کے بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے۔ بِهَا یہاں پر بھی چھوٹا مد بنا ہوا ہے، اور چھوٹا مد آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے یہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد میں اگلے ورڈ کے اندر حمزہ آ رہا ہے شروع میں ہی، تو اس صورت میں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اوپر بھی بتایا چھوٹا مد بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ابراہیم با میں قلقلہ کریں گے اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جزم بھی ہے، اس طریقے سے۔ وَيَعْقُوبُ عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے اور قاف کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا بنی یا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے اور یا کو ڈبل کر کے پڑھنا ہے، بنیا نہیں پڑھنا ہے اس کو بلکہ بنیا۔ اس پوائنٹ کو دھیان رکھیے گا، اکثر اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو یہ پوائنٹ الگ سے بتایا ہے۔ ان اللہ اصطفى نون میں غنہ کریں گے اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور اللہ کے نام کو پر کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ اصطفى صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے اور طا کو بھی پر کر کے پڑھنا ہے، اور فا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اصطفى لکم الدین، دین دال کو کھینچنا ہے، دینا نہیں پڑھنا ہے اس کو۔ فلا تموتن، تموتن بھی نہیں پڑھنا ہے اس کو، میم کو کھینچنا ہے اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، اور نون کے اندر غنہ کریں گے اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ الا وانتم، الا کے لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، الا وان نہیں پڑھنا ہے بلکہ الا وانتم نون میں اخفا کریں گے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں
تا آ رہا ہے اور تا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ مسلمون اور میم کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ چند پوائنٹ تھے آپ کے تجوید کے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائے ہیں۔ آپ ان پوائنٹ کو دھیان میں رکھیے اور ٹھیک اسی طریقے سے پریکٹس کرنے کی کوشش کیجیے جس طریقے سے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے۔ اور پھر پڑھنا کیسے ہیں چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ جی آج کا سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔